السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 180۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کتب لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، علیکم تم پر، اذا حضر جب حاضر ہو، احدکم تم میں سے کسی پر، الموت موت، یعنی اگر کسی کی موت کا وقت آ گیا ہے، موت کے آثار اس پر ہیں، تو اس پر لازم ہے، ضروری ہے، ان ترک خیرا اگر وہ چھوڑ کر جا رہا ہے خیر یعنی مال، کیا لکھ دیا گیا ہے، الوصیۃ وصیت کرنا، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف معروف کے ساتھ، اچھے طریقے سے، حقا علی المتقین یہ فرض ہے متقین پر، یعنی اگر کوئی شخص وہ موت کے آثار میں ہے، اس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ میرا سفر آخرت قریب ہے، اور اس کے پاس کچھ ایسی چیز ہے جس میں وصیت کرنا ضروری ہے، مثلا اس کے ذمہ قرض ہے کسی کا، اس نے وہ ادا کرنا ہے، یا اس کے کچھ لین دین کے دیگر معاملات ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ورثاء کو، اپنے لواحقین کو بتا کر جائے، اور زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں، زندگی کا اختتام، موت کا آغاز کہاں اور کب ہو، اس لیے جس بندے کے ذمہ کسی کا حق ہے تو اسے لازمی ہے، فرض ہے اس پر کہ وہ وصیت لکھ دے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی کہ کسی مسلمان کے ذمہ کوئی کسی کا حق ہو تو 2 راتیں بھی اس کے لیے گزارنا جائز نہیں ہے، اس حال میں کہ اس نے وصیت نہ لکھی ہو، تو جیسے ہی میں نے یہ حدیث سنی تو 1 رات بھی نہ گزری کہ میں نے اپنی وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھ لی۔ تو اس لیے جن لوگوں کے پاس امانتیں ہوں لوگوں کی، یا دوسروں کے حقوق ان کے ذمہ ہوں، تو انہیں چاہیے کہ یہ لکھ کر وصیت تحریر کر جائیں تاکہ لوگوں کا حق ضائع نہ ہو جائے۔ تو والدین کے لیے وصیت کرنا اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا، جبکہ والدین تو وراثت میں حصے دار ہیں، تو پھر ان کے لیے وصیت کیسے؟ والدین میں بعض اوقات ایسی صورت بن جاتی ہے کہ وہ وارث نہیں بنتے، مثال کے طور پر والدین اگر کافر ہیں تو وہ مسلمان کے وارث نہیں بنیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بالکل محروم رکھنے کی بجائے مسلمان اولاد اپنے کافر والدین کے حق میں وصیت کر جائے۔ اسی طرح اگر کسی کا دادا دادی نانا نانی موجود ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ تو ان کے والدین کی موجودگی میں حصے دار نہیں ہیں، لیکن ان کی بڑی ان پر محنتیں ہیں اپنے پوتوں پوتیوں پر، نواسوں اور نواسیوں پر، تو ان کی دلجوئی کے لیے یہ اپنے مال میں سے ان کے حق میں وصیت کر کے جائے۔ اسی طرح کسی کے پوتے اور پوتیاں ہیں، بیٹا فوت ہو گیا، ظاہر ہے دوسرے بیٹوں اور بیٹیوں کی موجودگی میں پوتے اور پوتیاں وارث نہیں ہوں گے، تو اب ایسا نہ ہو کہ وہ یتیم بھی ہیں اور بالکل ہی وہ محروم رہ جائیں، تو دادا کو چاہیے کہ وہ اپنے یتیم پوتے اور پوتیوں کے لیے وصیت کر دے۔ حقا علی المتقین یہ فرض ہے متقین پر۔ فمن بدلہ جس کسی شخص نے اس وصیت کو تبدیل کر دیا، بعد ما سمعہ اس کے بعد کہ اس نے وہ وصیت سن لی، یعنی وصیت کرنے والے نے وصیت کر دی اور بعد میں کسی نے اس وصیت میں تبدیلی کر دی، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ تو اس کا گناہ اسی شخص کے ذمہ ہے یا ان لوگوں کے ذمہ ہے جو اس میں تبدیلی کرتے ہیں، فوت ہونے والا اس سے بری ہے، فوت ہونے والے کے ذمہ ایسا کچھ گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ زیادتی بعد والے کر رہے ہیں۔ وصیت میں ایک بات یہ بھی خیال رکھیں، 1/3 سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں ہے،
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات پوچھی تھی تو آپ نے کہا تھا 1/3 کی وصیت کر دو، ہے وہ بھی زیادہ ہی ہے، تو 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں ہو سکتی، اور اس نے معروف طریقے کے ساتھ ہی وصیت کی تھی، لیکن بعد میں جو نافذ کرنے والے تھے وصیت کو، ان میں سے کسی نے اپنی ذاتی خواہش کی بنا پر اس میں تبدیلی کر دی اور اس وصیت کو اس کی اصل مضمون سے ہٹا دیا، تو یہ شخص گناہ گار ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ جن کے حق میں وصیت کی گئی ہے وہ اب محروم ہو گئے ہیں اس کی تبدیلی کی وجہ سے، تو ان کی دعائیں اور پکاریں بھی اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ علیم، اور یہ بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ تبدیلی کس نے کی ہے، جو بعض اوقات کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے کام کر کے، تو اللہ تعالیٰ اصل کردار کو بھی جانتے ہیں اور جو اس سے متاثر ہو رہا ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ فمن خاف من موص جانفا، جو کوئی ڈرے اپنے وصیت کرنے والے سے، جانفن میلان کا خوف رکھے، جانفن کا مطلب دلی رجحانات کی بنا پر کسی کی طرف مائل ہو جانا، وصیت میں اس کی حمایت میں زیادہ مال کہہ دینا، او اثمن، یا گناہ کا خوف ہو جس کو کہ یہ شخص اپنے وصیت میں یہ زیادتی کر گیا، کسی شخص کو اس کے حق سے محروم کر گیا ہے، فاصلح بینہم، تو اس نے بعد میں ورثاء کو سمجھا بجھا کر اس وصیت میں اصلاح کر دی، اس کو درست کر دیا، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اگرچہ اس نے بھی وصیت میں تبدیلی ہی کی ہے لیکن یہ تبدیلی مثبت تبدیلی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس سے گناہ کو ختم کر دیا، بلکہ یہ اپنی اس خیر خواہی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے اجر کا بھی حقدار ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وصیت کے احکامات اور جو وصیت میں تبدیلی کرے اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کس قدر جرم ہے، اور پھر اس میں یہ بھی کہ وصیت کسی نے غلط کی تھی تو اس کی اصلاح کر دی، تو یہ اصلاح کر دینا، اس وصیت کو درست کر دینا، شریعت کے مطابق ڈھال دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے، اگرچہ یہ ہے تبدیلی لیکن یہ تبدیلی مثبت کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر تبدیلی کا انکار نہیں کرتے، مثبت تبدیلی کو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔